اور اس کی لاش کو اوپر زمین سے پھینک دیا جائے. اوپر لے جایا گیا. کہا جس طریقے سے جلاد کسی کو موت کی سزا ہوتی ہے, جلاد پوچھتا ہے کوئی آرزو ہو, تمنا ہو بتاؤ. اسی طریقے سے امام مسلم سے کہا تمہاری کوئی آرزو, کوئی وصیت ہو تو بتاؤ. تو امام مسلم نے فرمایا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرا قرض ہے, میں کسی کو قرض دینا چاہتا ہوں, میں نے اس سے قرض لیا تھا, یہ میری ذرا ہے, اس ذرا کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. دوسری وصیت یہ کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ابراہیم اور محمد, میری وصیت ہے کہ ان کو مدینہ الرسول پہنچا دینا. تیسری وصیت یہ کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ آ جائیں, انہیں منع کر دینا کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں. حضرات جب یہ تینوں باتیں وصیت کر چکے, ایک شفیع القلب نے ایسا وار کیا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام مسلم جیسے ہی شہید ہوئے خبر پھیل گئی, حضرات چاروں طرف چرچا ہو گئی, امام مسلم شہید ہو گئے, امام مسلم شہید ہو گئی. حضرات یہ بات پہنچی قاضی کے پاس. بچے کہاں پہ چھوڑے تھے امام مسلم نے؟ قاضی صاحب کے پاس کہ ان کو پہنچا دینا مدینہ. جب قاضی کے پاس مسلم کی خبر پہنچی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے. امام مسلم شہید کر دیے گئے, بچوں کو چپٹا لیا, سینے سے لگا لیا. بچے بھی سمجھدار تھے, بچے نے سینوں سے چپٹ کر ابراہیم اور محمد بولے تم تو ہمیں سینے سے ایسے لگا رہے ہو جیسے کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے, کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے, لاوارث تو نہیں ہو گئے. بچوں کی اس معصومانہ گفتگو نے قاضی کے دل کو ہلا کے رکھ دیا. تابع ضبط نہ رہی, خون کے آنسو بہا کر رفت کرنے لگا, جانے پدر تمہارا سایہ اٹھ چکا ہے, تم یتیم ہو چکے ہو, ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے. یہ دونوں سنتے ہی ایک دوسرے کی بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کی بے بسی اور بے قدری پر اس قدر روئے کہ ملائکہ میں کھلبلی بچ گئی, قرآن بہشتی کے دل لرز گئے. اللہ اکبر. قاضی صاحب نے کہا بیٹا رو مت, انہوں نے تمہاری تلاش میں بھی آدمی چھوڑ رکھے, اگر تم رو گے تو پکڑ کر لے جائیں گے, تمہیں بھی شہید کر دیں گے. اس بیٹے کو بلایا, بیٹے کا نام اسد تھا. کہا بیٹا جاؤ, ایک قافلہ جا رہا ہے آج مدینہ منورہ, ایک قافلہ جا رہا ہے مدینہ منورہ. ابراہیم بولو, محمد بولو, قافلے پہ چھوڑاؤ تاکہ یہ قافلے سے ساتھ جاتے جاتے مدینے تک پہنچ جائے. حضرات اسد سامنے شام کو اٹھا, اٹھنے کے بعد ابراہیم کو بھی ساتھ لیا, محمد کو بھی ساتھ لیا. قافلے کے پیچھے پیچھے قافلہ ڈھونڈنے لگا. دور سے قافلے کی گرد اڑ رہی تھی, قافلے کی دھول نظر آ رہی تھی. تو وہ بیٹا بولا وہ دیکھو دھول جو اڑ رہی ہے وہی قافلہ جا رہا ہے, دوڑ کے چلے جاؤ, اس قافلے سے مل جاؤ. یہ ابراہیم اور محمد بچے تھے, تھوڑی دوری کو ساتھ چلے لیکن وہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا, راستہ بھٹک گئے, راستہ بھول گئے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے ساری رات چلتے رہے, کس وجہ سے چلتے رہے؟ ہو سکتا ہے مدینہ قریب آ رہا ہو سکتا ہے مدینہ قریب آ رہا ہو, ہم مدینہ پہنچ جائیں گے, ہم مدینہ حضور کے پہنچ جائیں گے. لیکن مدینہ نہیں آیا, وہ تو گھوم پھر کے اسی شہر میں ٹہل رہے تھے. ایک ظالم نے انہیں دیکھ لیا کہ یہ تو وہی ہے جس کو ابن زیاد ڈھونڈ رہا ہے. حضرات پکڑوا کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا. ابن زیاد نے انہیں جیل میں بھیج دیا. اب جیل کا جو داروغہ تھا نا وہ بھی اہل بیت سے پیار کرتا تھا. جیل کا داروغہ اہل بیت سے عقیدت رکھتا تھا, محبت رکھتا تھا. اس نے دیکھا ابراہیم اور محمد مسلم کے بیٹے آئے ہیں, اس نے کہا میرا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن اس نے حسین کی محبت میں بیٹوں کو آزاد کیا کہ بیٹا جلدی چلے جاؤ, مدینہ پہنچ جاؤ, کسی بھی طریقے سے مدینہ پہنچ جاؤ. پتہ چلا ابن زیاد کو کہ داروغہ نے بیٹے کو چھوڑ دیا تو داروغہ پہ بھی ظلم ڈھا دیا, اس کو بھی قتل کروا دیا. ابن زیاد نے, داروغہ قتل ہو گیا. دوسری رات میں بچے چلتے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے. کیوں چل رہے؟ کہ نانا کا مدینہ آ رہا ہوگا, نانا کا مدینہ آ رہا, مصطفیٰ کا مدینہ آ رہا ہوگا. رات بھر چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے, بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں پہ اماں نہیں ہے جو کھانے کو پوچھے گی, یہاں پہ باپ نہیں ہے جو پیاس کو پوچھے گا, یہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو بستر دے گا. کیا قسمت اور کیا صبر اور کیا عظمت ہے اور کیا چیز انہوں نے دین کے لیے قربان کی ہے. ابراہیم محمد بچے ہیں, بھوک پہ تڑپ رہے ہیں, پیاس پہ تڑپ رہے ہیں, باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, ماں موجود نہیں ہے, مصطفیٰ موجود نہیں ہے, فاطمہ موجود نہیں ہے, کوئی موجود نہیں ہے. رات بھر چل رہے کہ مدینہ آ جائے, لیکن مدینہ
مدینہ نہیں آیا، گھوم پھر کے وہی کوفہ میں، گھوم پھر کے وہی کوفہ میں ایک عورت آئی جو کنویں سے پانی بھرنے آئی، پانی بھرنے آئی، بچوں کو دیکھا، پوچھا بیٹے تم کون ہو؟ کہا ہمیں ابراہیم اور محمد کہتے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں، لیکن ابھی تک تو قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ وہ عورت بولی جس گھر میں خدمت کرتی ہوں وہ عورت بھی حسین سے پیار کرتی ہے، وہ عورت بھی اہل بیت محبت سے پیار کرتی ہے، نکلو یہاں سے چلو اس کے گھر۔ وہ عورت پکڑ کر ابراہیم اور محمد کو لے گئی، اور حضرات جب اس عورت نے ان بچوں کو دیکھا کہ مصطفیٰ کی اولاد ہمارے گھر میں ہے، مسلم کی اولاد ہمارے گھر میں ہے، بچے سے پیار کیا۔ بچے تو تھکے ہوئے تھے، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا، ان کو بستر لگوایا، ان کو پیار سے اللہ اکبر تھپکی دے دے کے سلایا۔ قسم خدا کی حضرات ہم تھوڑا چل لے تو تھکن ہو جاتی ہے، تھوڑا بھوک سے نڈھال ہو جائے تو تھکن ہو جاتی ہے۔ 2 رات سے چل رہے ہیں، نہ پانی کا پتہ نہ پائپ کسی چیز کا پتہ، کیا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی بستر پہ لیٹے تھے تو نیند لگ چکی تھی، سو گئے۔ لیکن بیوی تو نیک تھی لیکن شوہر مکار تھا، بیوی تو نیک تھی شوہر مکار تھا۔ وہ دن بھر ابراہیم اور محمد کو تلاش کر رہا تھا، ابراہیم مل جائے محمد مل جائے، ابراہیم مل جائے محمد مل جائے، کوئی نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ لالچ میں ابن زیاد سے انعام حاصل کروں گا۔ حضرات پوری رات تلاش، دن تلاش کر کے رات کو گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اندر انٹر ہوا، بیوی سے کھانا مانگا اور کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ لیکن جب اچانک سویا دونوں بھائیوں کی آنکھ کھل گئی، دونوں بھائیوں کی آنکھ کھل گئی۔ چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا بھائی جان کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے تو مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ اگر میں روؤں گا تو مجھے چپ کون کرائے گا؟ بھائی جان آپ دنیا سے مت جانا، آپ دنیا سے چھوڑ کے مجھے مت جانا۔ بھائی نے کہا ایسی بات نہیں، بات تو ایسی ہے میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے، حضرت اپنے ابا جان کی زیارت ہوئی ہے۔ کہا ابا کیا بولے؟ مصطفیٰ کیا بولے؟ مصطفیٰ یہ بولے مسلم سے، اپنے ابا سے کہ تم تو آ گئے، بچوں کو چھوڑ کے آ گئے۔ تو اپنے ہمارے ابا بولے کہ چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، میں تو آ گیا ہوں، لیکن بچے بھی پیچھے آنے والے ہیں، ابراہیم بھی آنے والا ہے، محمد بھی آنے والا ہے۔ ابھی تو یہ رو رہے تھے، یہ تڑپ رہے تھے، یہ چیزیں ہو رہی تھی۔ اس روتے ہوئے کو دیکھ کر وہ شوہر جو ظالم تھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ جب کھلی بیوی سے پوچھا کس کی آواز آ رہی ہے؟ بیوی سہم گئی، ڈر گئی، کچھ جواب نہ دیا کہ اب بچوں کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کیجئے وہ بچے جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، ارے بچوں پہ تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، بچوں پہ تو غیروں کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے، یہ بچہ ہے اس نے بگاڑا کیا ہے، یہ بچہ ہے اس کو کیوں ستایا جائے، اس کو کیوں مارا جائے۔ ان ظالموں کے دلوں کو کیا کہو گے، ان کوفیوں کو کیا کہو گے جنہیں بچوں پہ بھی ترس نہ آیا؟ اٹھا، اٹھنے کے بعد بیوی سے بولا یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی بولی مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرات لائٹیں نہیں تھی اس وقت، چراغ جلایا، چراغ روشن کر کے کمرے میں پہنچا۔ حضرات محترم پوچھا یہ کون بچے ہیں؟ انہی سے پوچھا۔ اب بچے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی بیوی تو بچوں سے پیار کر رہی تھی، تو بیوی کے پیار کی وجہ سے انہوں نے سوچا جب بیوی پیار کر رہی تو اس کا شوہر بھی پیار کرے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم فرزندان مسلم ہیں، رو کے کہنے لگے سید بھی ہے، معصوم بھی ہے، بے فکر بھی ہے، مسافر بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اس بات کو سنا غصے میں بھر گیا، غضبناک ہو کر آواز دھاڑ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے چکر میں میرا گھوڑا مر گیا، میں دن بھر تمہاری تلاش میں رہا، تم یہاں پہ میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بات کو سنا بچے کو حضرات رحم نہیں آیا، بچے کو کھینچا، بڑے بھائی کو کھینچا، چھوٹے بھائی کو کھینچا، بیوی قدموں سے لپٹ گئی اور معافی مانگنے لگی، کہنے لگی یہ ظالم کیا کر رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے یہ ظالم، یہ تو چمنستانے اہل بیت کے پھول ہیں، ان پر رحم کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کو تڑپایا نہ جائے، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔
آخرت کی سوچ لے، دنیا چند دن کی ہے، دنیا سے تجھے جانا ہے، ان بچے پر رحم کر۔ لیکن جب شیطان سوار ہوتا ہے، جب اللہ اکبر دنیا بھی لالچ سوار ہوتا ہے، تو انسان ایسے ہی تباہ ہوتا ہے۔ ان بچوں پر رحم نہیں آیا۔ حضرات بچوں کو میدان میں لے گیا، میدان میں لے جانے کے بعد تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا، چھوٹے بھائی کی بڑا بھائی پکار کر کہنے لگا کہ بڑے بھائی نے قاتل سے یہ منت اسان، سر میرا پہلا قلم کر لو تو ہوگا بڑا احسان، شوق سے مجھے ہر صدمہ دکھلا پر ننھا سا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا، میں ہر غم برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے چھوٹے بھائی کا میں اپنا گلا اپنے سامنے کٹا ہوا دیکھ لوں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا پہلے مجھے مار، مارنا ہی ہے تو۔ اللہ اکبر، وہ ظالم آگے بڑھا، ایک تلوار کا ایسا وار کیا، ایسا وار کیا کہ اس ظالم نے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹے بھائی نے تڑپتا ہوا لاشا دیکھا تو لپٹ گیا، بھائی جان کہاں چلے گئے؟ اب مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ میں روؤں گا تو مجھے چوٹ کون کٹائے گا؟ مجھے کھانا کون دے گا؟ مجھے پانی کون دے گا؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے آ گئے؟ ظالم نے اتنا بڑا ایک تو بار کر ہی دیا تھا، اس بچے پہ تو رحم آ جانا چاہیے تھا، بڑے پہ رحم نہیں آیا تو چھوٹے پر بھی تلوار سامنے لے آیا، اس بھائی کو بھی کھڑا کیا اور کمبخت نے ایسا وار کیا کہ چھوٹے بھائی کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبھی تو قسم خدا کی ان یزیدی بھیڑیوں کو دنیا ہمیشہ لعنت برساتی رہے گی، یزیدی بھیڑیوں کو دنیا ہمیشہ گالی بکتی رہے گی۔ اس یزیدی بھیڑیوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے کہ وہ یزیدی بھیڑیے دنیاوی لعنت میں آ کر اللہ اکبر وہ بظاہر تو اپنے آپ کو یہ سمجھ گئے کہ ہم نے جیت پالی، ہم نے فتح پالی، ہم نے کامیابی پالی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو میرا حسین ہی ہے، کامیاب تو میرا ابراہیم ہی ہے، کامیاب تو میرا محمد ہی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا کہ جو میری راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی وجہ سے ابراہیم محمد شہید ہوئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے۔ جبھی تو میری اور آپ کی زبان پر ان کا نام ہے، حسین کا نام دنیا کی زبان پر، فاطمہ کا نام دنیا کی زبان پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد دشت بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یزیدی